مسیح یسوع کی فتح مند اور جلال نام میں آپ تمام کو سلام۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ اسلام میں عورت کے حقوق۔ چونکہ ہم بہت سارے لوگوں سے سنتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے بہت حقوق ہیں، انہیں بہت عزت دی گئی، لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں اور کیا روایات ہیں، قرآن میں، حدیث میں کیا کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ مسلم عورتوں کا وراثت میں جو ہے تقسیم جب ہوتی ہے تو ان کے کیسے دی جاتی ہے۔ تو یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہوں، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ، لیکن اگر 2 یا اس سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے جائیداد کا 2/3 حصہ، اور اگر صرف ایک حصہ ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، اور والدین کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کی جائیداد کا 6واں حصہ ہے اگر اس نے اولاد چھوڑ دی ہو۔ لیکن اگر اس کے کوئی اولاد نہ ہو اور ماں باپ اس کے لیے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/3 حصہ، اور اگر اس کے بھائی یا بہنیں ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ کسی وصیت کے بعد جو اس نے کی ہو، قرض ہو، آپ کے والدین یا آپ کے بچے، آپ نہیں جانتے ان میں سے کون پردے میں ہے۔ لہٰذا باپ کی موت کے بعد لڑکا یا لڑکی کا حصہ آدھا ہے، اور اگر آپ کی صرف بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر ایک بیٹی ہے تو آدھا، باقی خاندان کے دیگر افراد کو ملے گا۔ لیکن اگر ماں کے حصے کے بعد ایک بیٹا بھی ہے تو سب کچھ بیٹے کو جاتا ہے۔ ماں کے حصے کے بعد باقی کا حصہ بیٹے کو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت شوہر کے لیے ایک جنسی طور پر پیش ہوتی ہے یا پیش کیا گیا ہے۔ خواتین جب بھی شوہر کے کہنے پر سیکس کی بات کا کہا جائے گا تو اس کو ماننی پڑے گی۔ ایک حدیث میں عورت کے لیے شوہر اس قدر سختی کی گئی ہے کہ اگر وہ شوہر کی پکار کو نہ کہے، انکار کرے، تو رات بھر اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم میں، کتاب النکاح، کتاب نمبر 8، حدیث نمبر 3368۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے، اس کا شوہر رات بھر اسے ناراض ہو کر گزارے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور قرآن میں عورتوں کو کھیتی کے لیے کھیتی بتائی گئی، اور شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اس کے کھیت میں بل کی طرح جنسی عمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں
کہ اسلام میں نابالغ عورت سے شادی کر سکتے ہیں۔ نابالغ لڑکی کے باپ کو اجازت ہے کہ وہ جس سے چاہے اس کی شادی کرے۔ اس حوالے سے قرآن اور حضرت محمد کی احادیث نابالغ عورت کے شادی کرنے میں واضح ہیں۔ آئیے ہم قرآن میں سے دیکھتے ہیں۔ قرآن 4:65-1 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو اور عدت کا شمار کرتے رہو، اور جو تمہاری ان سے عورتیں میں سے حیض کی امید نہیں رکھتے، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے اور ان کی بھی جنہیں حیض نہیں آئے، اور جو حاملہ ہیں ان کی مدت ولادت تک رہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اس کے معاملات میں آسانی کر دے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورت سے شادی کرنے میں اس کی عمر نہیں دیکھی جاتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میری منگنی اس وقت جب میں 6 سال کی تھی، ہم مدینہ گئے اور بنی حارث کے گھر ٹھہرے، پھر میں بیمار ہو گیا اور میرے بال گرے، دوبارہ بڑھے، اور میری والدہ میرے پاس آئیں جب میں اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں کھیل رہی تھی۔ اس نے مجھے بلایا، میں اس کے پاس گیا، نہ جانے میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ اس وقت مجھے سانس لینے میں دشوار تھی۔ جب میرا سانس ٹھیک ہو گیا، تھوڑا سا پانی لیا اور میرے چہرے اور سر پر مالش کی، پھر مجھے گھر میں لگی۔ وہاں گھر میں میری چہری اور میں نے کچھ انصاری خواتین کو دیکھا، جنہوں نے کہا تمہاری تمنائیں اور اللہ کا فضل اور نیک بخت۔ پھر اس نے مجھے ان کے سپرد کیا اور اس نے مجھے شادی کے لیے تیار کیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کی پٹائی کی جاتی ہے یا کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو عورتوں پر اس طرح ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ ان کا مار سکتے ہیں، بشرط یہ کہ انہیں نافرمانی کا خوف ہو۔ ایک دیندار مسلمان عورت کو ہر حال میں شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر مرد اپنے تکبر سے ڈرتے ہیں اور انہیں خوف ہو کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہو اور اس پر چیخ رہی ہو تو وہ مار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو اسلام میں گناہ کی چیز کے طور پر دیکھا گیا ہے کہ عورت کو مرد کی ملکیت کے طور پر جانا جاتا ہے اور نہ کسی کو مرد کے لیے برابر۔ اگر ہم سنن ابی داؤد اس کتاب نمبر کتاب نکاح حدیث نمبر 2155 میں لکھا ہے کہ عمر شعیب رضی اللہ عنہ سے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا عبداللہ نے نبی کریم کی روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے یا غلام خریدے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ میں تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں،
اور تو نے اس کو عطا کیا۔ لہٰذا اس حدیث کے مطابق عورت سے شادی کرنا غلام یا اونٹ خریدنا تقریباً ایک جیسا ہے۔ مردوں کو عورتوں سے ہوشیار رہنے کی نصیحت کی جاتی ہے کیونکہ وہ فتنے، کفر یا مسائل پیدا کرتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی کی حیثیت کیا ہے۔ عورت کی گواہی مرد کا نصف ہے، اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ پھر بھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ قرآن 2:228 میں لکھا ہے، اور ہم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ لے آؤ، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو ان میں سے ایک مرد 2 عورتیں جنہیں تم گواہ مانتے ہو، تاکہ اگر ان میں سے کوئی ایک عورت غلطی کرے تو دوسری سے رات دلائے۔ حدیث نمبر 2658 میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی گواہی مرد کے آدھے کے برابر نہیں ہے۔ عورتوں نے کہا ہاں، اس نے کہا یہ کہ دماغ کی کمی ہے۔ عورتیں دین اور ذہانت میں کم تر ہیں اور جہنم کی رہنے والی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتیں مردوں سے کم تر ہیں، جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے، اور بیویوں کی وجہ سے وہی ہے جو ان کی توقع کی جاتی ہے، لیکن مردوں کو ان پر ذمہ دار و اختیار میں ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جو جنگی قیدی عورتیں تھیں ان کو غلام بنایا جاتا تھا۔ قرآن کے مطابق لونڈی ایک جنسی غلام ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ عورتوں کی کتنی امپورٹنس ہے، کتنا خیال رکھا گیا، کتنے ان کو حقوق دیے گئے ہیں، جبکہ یسوع مسیح ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اگر تمہاری ایک گال پہ کوئی مارے تو دوسرا بھی اس کے سامنے کر دو۔ خدا ہم آپ کو برکت دے۔ یسوع مسیح کا آنا بہت قریب ہے، بہت تھوڑا ٹائم ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ میسیج بہت سے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ بچیں اور نجات پائیں۔ گاڈ بلیس یو۔